بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت، وہ مقوی چیزیں کھا سکتے ہیں، طاقتور چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن ان کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غربت دی، فقر و فاقہ دیا، وہ بیچارے طاقتور چیزیں، مقوی چیزیں جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، اس طرح کی چیزیں کھا ہی نہیں سکتے۔ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مقوی چیزیں کھا سکتے ہیں، ان کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ یا تو مقوی چیزیں جب کھانے لگتے ہیں، اخروٹ بھی لے لیے، بادام بھی لے لیے، پستہ بھی لے لیا، کاجو بھی لے لیا، یہ ساری چیزیں، اور کھجور بھی لے لی، ساری چیزیں اکٹھی کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں چارپائی پر سو جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مقوی چیزیں کھا تو رہے ہیں لیکن بیچاروں کو کھانے کا طریقہ نہیں آیا، کیونکہ مقوی چیزیں کھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر طریقے سے کھائی جائیں، حکمت کی روح سے، حکمت کے مزاج کے مطابق، کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر مقوی چیزیں کھائی جائیں، بہت ہی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتی۔ اگر صحیح طریقے سے نہ کھائی جائیں تو یہی چیزیں کئی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بعض اوقات انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی۔ اسی لیے جو لوگ مقوی چیزیں کھانا چاہتے ہیں لیکن ان کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، مقوی چیزیں نقصان دیتی ہیں، یہ طاقتور چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، معدہ بند ہو جاتا ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، یا اسہال ہو جاتا ہے، پیٹ چل پڑتا ہے، کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر طاقتور چیزیں کھانی ہیں تو ان کے بارے میں مشاورت کر لیا کریں۔ آپ حضرات کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ کمنٹ کر کے، کمنٹ کے ذریعہ سے آپ مشاورت کر سکتے ہیں، کمنٹس کے ذریعہ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، یا اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعہ سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ طاقتور چیزیں کیسے کھائی جائیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ انتہائی مفید ثابت ہوں گی۔ ایک صاحب نے کہا، میں روزانہ کشمش بھی کھاتا ہوں، انجیر بھی کھاتا ہوں، دودھ بھی پیتا ہوں، کھجور بھی کھاتا ہوں، اخروٹ بھی کھاتا ہوں، لیکن دیکھیں میری صحت دن بدن بگڑتی جا رہی، خراب ہوتی جا رہی، یہ طاقتور چیزیں میرے جسم کو لگتی نہیں۔ ایک اور صاحب آئے، کہنے لگے روزانہ 1 کلو دودھ پیتا ہوں اور دودھ بھی خالص ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر جانور ہیں، اپنے گھر کا دودھ ہے، بعض اوقات 2 کلو دودھ پی جاتا ہوں لیکن جسم کو لگتا نہیں، الٹا دن بدن صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ان حضرات سے کہا کہ اگر یہی طاقتور چیزیں آپ جتنی آپ کھا رہے ہیں، اس کا چوتھا حصہ بھی اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں، صحیح طریقے سے کھائیں، تو انشاءاللہ انتہائی مفید ثابت ہو۔ ان کو طریقہ کار بتایا، الحمدللہ وہ اسی طریقہ سے کھانے لگے۔ چند ہی دنوں کے بعد مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا، اب الحمدللہ یہ طاقتور چیزیں مفید ثابت ہو رہی ہیں، ہماری صحت بن رہی ہے، دن بدن صحت اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے
الحمدللہ ہم نے یہ کام طب کا کام شروع کیا خدمت خلق کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس طرح کی کوئی چیز بھی استعمال کریں پہلے مشاورت کر لیں، مشورہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مفید مشورہ دیا جائے گا اور مفت مشورہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پر آج کل جو ڈالڈا گھی کھا رہے ہیں، یہ ڈالڈا گھی کیمیکل سے بنا ہوا ہے، خالصتاً کیمیکل ہے، اور اسی طرح چینی خالصتاً کیمیکل ہے۔ کون سا گھر ہے، کون سا کھانا ہے جس کھانے میں، جس گھر میں یہ کیمیکل استعمال نہ ہو رہے ہوں، یہ گھی استعمال نہ ہو رہا ہو؟ صاف ظاہر ہے یہ کیمیکل استعمال کریں گے، کھائیں گے تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو اس زہر کے، اس بیماریوں کے تریاق کے طور پر دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ ایک اور صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے میرا معدہ بند ہو چکا ہے، بھوک نہیں لگتی، کیا کریں؟ ایک صاحب تو کہنے لگے ایک چائے کی پیالی صبح کو پیتا ہوں اور ایک چائے کی پیالی شام کو پیتا ہوں، درمیان میں دوپہر کے وقت میں تھوڑی سی روٹی کھاتا ہوں، برائے نام بھوک ہی نہیں لگتی، کیا کریں؟ تو اس نے دوائی لی، دوائی دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ پھر اس نے رابطہ کر کے بتایا اب تو میں اتنی روٹی کھاتا ہوں کہ کھا کھا کے تھک جاتا ہوں، اتنی بھوک لگتی ہے۔ نوجوان ہے، صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو طاقت دی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نوجوان کے جسم میں طاقت رکھی ہے، انسان کے جسم میں طاقت رکھی ہے، اگر وہی طاقت بحال ہو جائے تو جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے انسان کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر بیماریاں ہوں، معدے میں تبخیر ہو، اور اسی طرح آنتوں کے اندر خشکی ہو، تو ان امراض کی وجہ سے، ان جیسی امراض کی وجہ سے، ان جیسی بیماریوں کی وجہ سے بھوک کہاں لگتی ہے؟ اسی لیے جو صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھوک زیادہ لگے، جو صاحب بھی چاہتے ہیں کم از کم ہماری جسامت کے مطابق، ہماری عمر کے مطابق ہمیں بھوک لگے، جو حضرات یہ چاہتے ہیں ہم کمزور ہیں، طاقتور چیزیں کھاتے ہیں، جسم کو لگتی نہیں، دودھ پیتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، مقوی چیزیں، مقوی اشیاء کھاتے ہیں، لیکن جسم کو نہیں لگتی، تو کیا کیا جائے؟ تو ان حضرات کے لیے دوائی حاضر خدمت ہے۔ ان حضرات کو چاہیے کہ فوری طور پر رابطہ کریں اور دوائی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مقوی چیزیں جسم کو لگیں گی، صحت بنے گی، جسم کمزور ہے انشاءاللہ طاقتور ہو جائے گا۔ اگر یہ دوائی فائدہ نہ دے، بھوک نہ لگائے، جسم طاقتور نہ بنے، جو رقم دی ہے انشاءاللہ وہ واپس کر دی جائے گی۔ اگر یہ دوائی مفید ثابت نہ ہو جیسے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کی رقم ہمارے پاس امانت ہوگی، آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے ہم گارنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ یہ دوائی انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس باڈی بلڈر کیپسول ہے، استعمال کریں، انشاءاللہ باڈی بنے گی، صحت بنے گی، بھوک لگے گی، اپنی بھوک سے ہی کھائیں گے، جو غذا بھی کھائیں گے چاہے مقوی، باقی مقوی اشیاء نہ کھائیں، صرف کھانا ہی کھاتے رہیں، کیونکہ یہ گندم بہت طاقتور چیز ہے۔ جو بھی بیج ہوتا ہے، ہر بیج انتہائی مقوی ہوتا ہے۔ یہ جو گندم کھاتے ہیں، گندم کی روٹی کھاتے ہیں، یہ بہت طاقتور ہے، یہی طاقت ہی کافی ہے۔ یہ گندم کی روٹی نہیں لگتی،
جسم کو لگتی نہیں، صحت نہیں بنتی، وجہ صرف اور صرف یہی بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو چکی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ مجھے ایسی دوائی دیں کہ پھر دوبارہ دوائی لینے کی کبھی ضرورت نہ پڑے۔ پہلے زمانے میں بھی تو ایسے ہوتا تھا، ایک مرتبہ 2 مرتبہ دوائی لینی پڑتی تھی، پھر دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بیماری ختم ہو جاتی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا بات یہ ہے، پہلے والی خوراک آپ لے آؤ، اس طرح کی دوائی میں تمہیں دوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی صحت خراب نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ ہر کھانے میں زہر کھاتے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ زہر کھانے سے طبیعت خراب ہوگی، زہر کھانے سے بیماریاں پیدا ہوں گی، تو دوائی کھانی پڑے گی، اس زہر کا تریاق استعمال کرنا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ مکھن استعمال کرتے تھے تبخیر کو ختم کرنے کے لیے، آج اسی مکھن سے، آج اسی دودھ سے اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جیسی بیماریاں ختم کرنے کے لیے پہلے زمانے میں دودھ استعمال کیا جاتا تھا، مکھن استعمال کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ آج مکھن کے اندر بھی، دودھ کے اندر بھی تیزابیت ہے، کیونکہ جانور جو چارہ کھاتے ہیں اس چارے کے اندر کھاد استعمال ہوئی ہے، سپرے استعمال ہوئی ہے، اس سپرے اور کھاد کی وجہ سے ہر کھانے میں تیزابیت ہے۔ خاص طور پر آج کل جو ڈالڈا گھی کھا رہے ہیں، یہ ڈالڈا گھی کیمیکل سے بنا ہوا ہے، خالصتاً کیمیکل ہے، اور اسی طرح چینی خالصتاً کیمیکل ہے۔ کون سا گھر ہے، کون سا کھانا ہے جس کھانے میں، جس گھر میں یہ کیمیکل استعمال نہ ہو رہے ہوں، یہ گھی استعمال نہ ہو رہا ہو؟ صاف ظاہر ہے یہ کیمیکل استعمال کریں گے، کھائیں گے تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو اس زہر کے، اس بیماریوں کے تریاق کے طور پر دوائی استعمال کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مقوی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پہلے اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ آج کل یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر بتایا جاتا ہے انجیر کے اتنے فائدے ہیں، کھجور کے اتنے فائدے ہیں، اخروٹ کے اتنے فائدے ہیں، تو لوگ فوری طور پر اکٹھا لے کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چند ہی روز میں دیکھتے ہیں کہ انہی چیزوں نے نقصان دینا شروع کر دی۔ اگر یہی خرچ طریقے سے ہو، یہی استعمال طریقے سے ہو تو انتہائی مفید ثابت ہو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔